ایک طرف تو بھارت کا آئی پی ایل اس وقت کہیں کہ پی ایس ایل سے کہیں زیادہ مطلب درگزر کا معاملہ ہو گیا. تقریباً تمام انٹرنیشنل پلیئرز جو اب پہلے شاید نہیں بولتے تھے کسی بھی وجوہات کی وجہ سے, لیکن اب انہوں نے آن ایئر آ کے یا میڈیا پر آ کے کہنا شروع کر دیا کہ پی ایس ایل زیادہ بہتر ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی کافی بہتر ہے پی ایس ایل کی بھارت سے زیادہ. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح ہیں. دیکھیں جو آئی پی ایل ہے اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آئی پی ایل کے جو فرینچائز ہیں یا بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ کھلاڑیوں کو پیسے کے زور پر جو ہیں اپنے ملک بلانا چاہتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو کھلاڑی ظاہر ہے ایک کھلاڑی کو اگر ایک جگہ سے 25 کروڑ روپے مل رہے ہیں اور ایک جگہ سے اس کو 5 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو وہ ترجیح کس کو دے گا؟ وہ اسی کو دے گا جہاں سے اس کو 25 کروڑ روپے مل رہے ہیں. تو یہ پیسے کے زور پر جو ہے آئی پی ایل کو چلا رہے تھے. تو اب جو ہے وہ کیونکہ ان کی مہمان نوازی لوگوں نے دیکھ لی, جس طریقے سے آپ نے ماضی میں دیکھا آسٹریلین ٹیم کے ساتھ, پھر جو ابھی میسی یہ تھے سٹار فٹ بالر, ان کی ساتھ دیکھیں کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. ساؤتھ افریقہ کی ابھی جو بالکل ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا, تو اس وجہ سے اب جو کھلاڑیوں کے جو دل ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. وہ پیسے سے زیادہ جو ہیں وہ اپنی عزت نفس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کہاں پر ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جو پاکستان سپر لیگ ہے یہاں پر جب بھی کوئی انٹرنیشنل پلیئر آتا ہے, ڈیوڈ وارنر آئے تھے, آپ کو یاد پیچھے مت ہو تو بڑا زبردست یہ ہوا تھا. تو ہم ان کو جو ہیں وہ صدارتی پروٹوکول دیتے ہیں, ان کے لیے سیکورٹی کے بڑے سخت اور بڑے زبردست انتظامات ہوتے ہیں, ان کو چھوٹ ہوتی ہے, ان کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں. حالانکہ بھارت کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے پیسہ دیا ہے, آؤ کھیلو, جیسے دوسرے رہ رہے ہیں ایسے رہو اور پھر چلے جاؤ, کیونکہ ہم نے تو آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے. لیکن وہ اب دیکھیں میکسویل ایک بہت بڑا نام ہے, اس نے آئی پی ایل میں بہت جو ہے وہ پرفارمنس دی ہوئی ہے, اس نے چھوڑ دیا. پھر آپ کو ڈپلوسی نے چھوڑ دیا, معین علی نے چھوڑ دیا, اب کئی پلیئر. اب میں گزشتہ روز جو ہے بھارتی میڈیا کی خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے اور پلیئر بھی جو ہیں وہ جو ہیں آئی پی ایل میں ہو سکتا ہے نہ آئیں, جس کے لیے آئی پی ایل کی جو فرنچائز ہیں وہ کافی پریشان نظر آتی ہیں کہ یہ پلیئر کیوں جا رہے ہیں, یہ کیوں پی ایس ایل کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں پی ایس ایل میں آنے کی وجہ ان کو یہ ہے کہ یہاں ان کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے, مقبولی ملتی ہے. ہاں پیسہ ہم یہ الگ بات ہے کہ پیسہ پی ایس ایل میں اتنا نہیں ملتا جتنا آئی پی ایل میں ملتا ہے, لیکن یہاں عزت اتنی ملتی ہے جو آئی پی ایل میں ان کھلاڑیوں کو نہیں ملتی. تو بہت سارے جو اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلین پلیئر کو جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اور وہاں کی جو آئی پی ایل انتظامیہ ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اپنے ملک سے کا کانٹیکٹ اگر چھوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو منہ مانگے پیسے دیں گے. یعنی کہ منہ مانگے اگر میں نے کہہ دیا جی مجھے 50 کروڑ چاہیے تو وہ 50 کروڑ دینے کو بھی تیار تھے. لیکن ان کھلاڑیوں نے کہا جی ہمارے لیے ملک پہلے ہے, اس کے بعد ہماری آئی پی ایل ہے. اگر ہم آئی پی ایل نہیں کھیلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جس ملک نے عزت دیا ہم پہلے اس کے ساتھ کھیلیں گے. تو یہ تو پیسے کے زور پر بھارتی کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے آئی سی سی پر قبضہ اس کا وہ پیسے کے زور پر, آئی پی ایل کے پلیئر پر قبضہ اس کا وہ پیسے کے زور پر, چھوٹے بورڈ کو جو ہے وہ دبا لینا یہ پیسے کے زور پر, یہ ان کا سارا ایشو ہے. باقی ان کی لیگ میں کچھ نہیں رکھا. بدیعظمہ ان دی اینڈ یہی ہوا ہے کہ پیسے کا زور بھی ان کا نہیں صحیح چل پا رہا. اس وقت غیر ملکی کھلاڑیوں میں بڑے بڑے نام ہیں. معین علی کی بات کر لیتے ہیں, گلین میکسویل کی بات اپنی کی, ڈبلیو میسی کی بات کی, تو سیم کے سارے کھلاڑی آئی پی ایل چھوڑ کے. اور اب ڈیوڈ ویلر نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں پی ایس ایل کھیلنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ معاملات ان کے زیادہ بہتر ہیں, وہاں پہ کھیلنے کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے. اعجاز شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز آپ سے اس پہ بھی کامنٹ چاہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کو بھی بتائیں کہ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے انڈر 19 ایشیا کپ میں, جس میں 10 اوور کا کھیل اس وقت تک ہو چکا ہے. 86 رنز اس وقت بن گئے اور 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں. اعجاز دونوں باتوں پہ آپ کا کامنٹ چاہیں گے. دیکھیں یہ 86 رنز ہے تو 2 کھلاڑی آؤٹ ہے تو میچ کے جیت کے بالکل قریب پاکستان پہنچ چکا ہے. تو اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم فائنل کھیلے گی کیونکہ 8 وکٹیں ابھی باقی ہیں اور تقریباً 17 اوورز کا کھیل باقی ہے. تو ماسوا اس بات کے کہ کوئی 2 اوور ایسے نہ ہو جائیں کیونکہ کرکٹ ہے, کرکٹ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں 4-6 وکٹیں گر جائیں تو 5 پلٹ جائے. تو ایسا اس کا امکان آخری بال تک کیا جا
سکتا ہے. تا وقت ہے کہ اگر پاکستان کے سے 2-3 وکٹیں گریں تو سلولی اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ گامزن رہے اور ٹارگٹ اچیو کر کے باہر آ جائے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم ہی جیتے گی اور سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچے گی, اور کوئی بھی ٹیم ہو مد مقابل تو اس کے مقابل میدان میں پاکستان ٹیم ہی اترے گی. پہلے تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پی ایس ایل کی بات کی ہے, تو پی ایس ایل اور آئی پی ایل میں سب سے بڑا جو موازنہ ہے کہ انہوں نے جب پی ایس ایل کا پہلا ایڈیشن جب شروع کیا گیا تھا, ہم اس وقت بھی پریس کانفرنسیں اٹینڈ کی, جب دبئی میں میچز ہوتے وہاں پہ جا کے اس کے تمام ایڈیشن وہ بھی کور کیے. یہی کہ انڈیا نے کون کون سا حربہ نہیں آزمایا اس کو ناکام کرنے کے لیے. ایک ٹائم تو ایسا بھی آ جاتا تھا کہ فائنل میچ ہوتا تھا, میچ شروع ہونے میں ٹھیک 40 منٹ 1 گھنٹہ باقی رہتا تھا تو سٹیڈیم جو دبئی کا اتنا بڑا سٹیڈیم وہ بالکل خالی پڑا ہوتا تھا. تو لگتا ایسا تھا کہ یہ سیمی فائنل, یہ جو فائنل میچ ہو رہا ہے, اس کا جو ایلیمینیٹر میچ ہو رہے ہیں, یہ آج اتری پبلک نہیں. ٹھیک ہے, بارش سے متاثر ہو گیا تھا یہ گیم اور اسے 27ویں اوور تک محدود کیا گیا, جس میں پاکستان کی پرفارمنس اب تک کافی بہتر ہے اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے اس وقت تک جو ہم کھیل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آج کا میچ بھی جیتے گا اور فائنل میں بھارت کا مقابلہ ہوگا اگر بھارت سیمی فائنل میں سری لنکا سے جیت جاتا ہے. تو بدیوزما, اعجاز چیک اور سید حیدر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہے. بدیوزما, آپ کی جانب آئیں گے. پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر انجم سعید غیر ملکی دورے سے وطن واپسی پر مبینہ طور پر جہاز میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پکڑے گئے, جس کے بعد انہیں آف لوڈ کر دیا گیا. پہلے تو خبر کی تفصیلات جاننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیں, یہ 2 دن ہو گئے یہ خبر چل رہی ہے کہ انجم سعید جو ہیں وہ کیونکہ پاکستان جو ہاکی ٹیم ہے وہ پرو لیگ کھیلنے کے لیے گئی بھی تھی اور وہاں پر یہ مینیجر تھے, تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ارجنٹائن سے جب وہ برازیل گئے تو وہاں پر کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے, تو وہاں پر وہ جہاز میں سگریٹ پی رہے تھے, تو ان کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا. ان کے ساتھ ایک کھلاڑی کو بھی جو ہے آف لوڈ کیا گیا, باقی تمام جو اسکواڈ تھا اس کو بھیج دیا گیا, وہ لاہور پہنچ چکے تھے, یہ بعد میں آئے. تو اس بات میں جو وہ کافی 2 دن سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ ایک طرف پاکستان ہاکی ٹیم کی کارکردگی آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی ہے کہ ہم مسلسل ہار کے بعد جو ہے پرو لیگ سے باہر ہوئے اور ہم واپس آ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ہماری انتظامیہ جو ہاکی کی اس طریقے کے مینیجر ہیں یا کوچ ہیں یا کچھ بھی ہیں, اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یقینی طور پر پاکستان ٹیم کی کارکردگی تو بری ہے ہی, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں بڑا برا جاتا ہے. لیکن ابھی اعجاز بھائی نے بتایا کہ ان کی بات شاید انجم سعید سے ہوئی ہے, تو انہوں نے وہ وہاں پر اس خبر کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں, اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو وہ ان کو وہاں پر سزا دی جاتی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جو ہے یہیں پہ آ کے خبر پڑی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے.